العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 55 کا آغاز کر رہے ہیں. اس سبق کا تعلق گزشتہ سبق سے ہے. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ مؤول کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. عزیز طلبہ، مشترک کے کئی معانی میں سے کوئی ایک معنی ظن غالب دلیل ظنی سے مراد ہو کر متعین ہو جائے تو وہ مشترک مؤول بن جاتا ہے. پتہ چلا کہ مؤول مشترک سے ہی نکلتا ہے، مشترک سے ہی بنتا ہے. مؤول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے. گزشتہ درس میں مؤول کی ایک مثال پیش کی گئی تھی. مثالہ فی الحکمیات ما قلنا اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد وذلك بطریق التاویل ولو کانت النقود مختلفۃ فسد البیع لما ذکرنا سے. آج صاحب کتاب مؤول کی 3 مثالیں پیش کر رہے ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وحمل الاقراء علی الحید وحمل النکاح فی الآیت علی الوطء وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں مؤول کی 3 مثالیں پیش کی ہے. اوپر کی 2 سطروں میں ایک مثال مؤول کی گزشتہ درس میں آپ کو سمجھائی گئی تھی. آئیے ہم ان 3 مثالوں کی تشریح سنتے چلیں. پہلی مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قروء کے 2 معنوں میں سے حیض کے معنی کو طہور کے معنی پر ترجیح دی ہے، اور حیض کے معنی کو ترجیح دینا مؤول ہے. اور یہ ترجیح حدیث کی وجہ سے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان، کہ باندی حیض سے عدت گزاریں گی تو آزاد عورت بھی حیض سے عدت گزاریں گی. فرق کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے کہ باندی کی عدت تو حیض سے ہو اور آزادی کی عدت طہور سے ہو. معلوم ہوا کہ ثلاثۃ قروء میں قروء بمعنی حیض ہے، بمعنی طہور نہیں ہے. یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لفظ ثلاثۃ کے قرینے سے حیض کے معنی کے ساتھ قروء کو مؤول کیا ہے کہ لفظ ثلاثۃ خاص ہے اور اس کے معنی متعین ہے یعنی 3، اور اس پر اسی شکل میں عمل ممکن ہے جبکہ قرء سے حیض مراد لیا جائے. لہذا قرء لفظ مشترک کو حیض کے معنی پر معمول کرنا گویا اس کو مؤول بنانا ہے. عزیز طلبہ، قیاس سے بھی حیض کے معنی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ قروء قرء کی جمع ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور جمع کا مفہوم حیض میں پایا جاتا ہے. اس طرح کہ خون مہینے کے آخر تک رحم کے اندر جمع ہوتا ہے، پھر حیض کے ایام میں رحم سے نکلتا ہے، لیکن طہور میں جمع کا معنی نہیں پایا جاتا. عزیز طلبہ، خلاصہ یہ ہے کہ قروء میں قرء سے حیض مراد ایک تو خبر واحد یعنی حدیث طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان کی وجہ سے ہے،
یا لفظ ثلاثتن کے قرینے سے کر ان کے معنی حیض ہے، یا قیاس کی وجہ سے کر ان کے معنی حیض ہے، اسی کو معول کہتے ہیں۔ دوسری مثال عزیز طلبہ، دوسری مثال حتی تنکیح زوجن غیرہ، آیت کریمہ میں نکاح کو وطی کے معنی پر محمول کرنا بھی معول ہے، اس لیے کہ لفظ نکاح عقد نکاح اور وطی کے معنی میں مشترک ہے، اور وطی کے معنی کو عقد کے معنی پر قیاس سے ترجیح دی گئی ہے، اس لیے کہ عقد کا معنی زوجن سے سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری مثال مذاکرہ طلاق کے وقت الفاظ کنایات کو طلاق کے معنی پر محمول کرنا بھی تعویل کی قسم میں سے ہے اور معول ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو عام حالات میں یعنی بغیر جھگڑے کے انتی باینن کہا تو اس سے اس کی نیت معلوم کی جائے گی کہ باینن سے آپ کی کیا مراد ہے، حسن و جمال میں ظاہر ہونا یا طلاق کے ذریعے سے نکاح سے جدا ہونا۔ اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی میں لڑائی چل رہی تھی، عورت خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس کے جواب میں خاوند نے انتی باینن کہا، تو اب ان دو معانی میں سے نکاح سے جدا ہونے کے معنی کو ظاہر ہونے کے معنی پر ترجیح دی جائیں گی قیاس سے مذاکرہ طلاق کی وجہ سے، اس لیے یہ بھی معول کی مثال بن گئی۔ عزیز طلبہ، اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْوَطْءِ وَحَمْلُ الْكِنَايَاتِ حَالَ مُذَاكِرَةِ الطَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ۔ وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ، اقراء کو حیض کے معنی پر محمول کرنا، اقراء کو حیض کے معنی پر محمول کرنا۔ وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْوَطْءِ، اور آیت کریمہ حتی تنکیح میں نکاح کو وطی پر محمول کرنا، وَحَمْلُ الْكِنَایَاتِ حَالَ مُذَاکِرَةِ الطَّلَاقِ، اور طلاق کے اور مذاکرہ طلاق کے وقت، حال مذاکرۃ الطلاق، اور مذاکرہ طلاق کے وقت الفاظ کنائی کو طلاق پر محمول کرنا، من هذا القبیل، تعویل کی اسی قسم میں سے ہے۔ وحمل الاقراء علی الحیض، اقراء کو حیض پر محمول کرنا، آیت کریمہ حتی تنکیح میں نکاح کو وطی پر محمول کرنا، اور مذاکرہ طلاق کے وقت الفاظ کنائی کو طلاق پر محمول کرنا، تعویل کی اسی قسم میں سے ہے، اسی قبیل سے ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلی مثال حمل الاقراء علی الحیض، دوسری مثال حمل النکاح فی الآیۃ علی الوطی، تیسری مثال وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من هذا القبیل سے صاحب کتاب نے بیان کی ہے۔ عزیز طلبہ، پہلی مثال کا خلاصہ قرآن کریم کی آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں یہ ہے کہ لفظ قروء کا حیض پر محمول ہونا تعویل کے طریقے پر ہے، اس لیے کہ لفظ قروء طہور اور حیض کے درمیان مشترک ہے،
اور دلائل ظنیہ کے ذریعے حیض مراد ہونے کو ترجیح دی گئی ہے، اور دلیل ظنی کے ذریعے مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دینا تاویل ہے۔ اسی طرح دوسری مثال وحمل النکاح فی الآیت علی الوطء، اسی طرح آیت کریمہ حتی تنکحا زوجا غیرہ میں نکاح کو وطی پر محمول کرنا بھی بطور تعویل ہے، کیونکہ لفظ نکاح وطی اور عقد نکاح کے درمیان مشترک ہے، اور ما سبق میں بعض احناف نے جس دلیل کی وجہ سے اس سے وطی مراد لی ہے وہ دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی کے ذریعے مشترک کے ایک معنی کی ترجیح تعویل ہے۔ تیسری مثال وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، طلاق کا تذکرہ ہونے کے وقت الفاظ کنائی کا طلاق پر معمول ہونا بھی بطور تعویل کے ہے۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی، بیوی نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ اب بالکل نباہ نہیں ہو سکتا، مجھے طلاق دے دو۔ اس پر شوہر نے کہا انت بائن، تو اگرچہ قول مذکور کا ایک معنی یہ ہے کہ تم نکاح سے جدا ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم حسن و جمال میں دیگر عورتوں سے ممتاز ہو، تو میں کیسے تم کو طلاق دے سکتا ہوں؟ گرچہ قول مذکور کا ایک معنی یہ ہے کہ تم نکاح سے جدا ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم حسن و جمال میں دیگر عورتوں سے ممتاز ہو، تو میں کیسے تم کو طلاق دے سکتا ہوں؟ مگر جس موقع اور محل میں اس نے یہ جملہ کہا ہے اس سے غالب گمان پہلے ہی معنی کا ہوتا ہے، اس غلبہ ظن کی بنا پر پہلے معنی کو ترجیح ہو جائے گی اور عورت پر طلاق بائن پڑ جائیں گی۔ الغرض مذکورہ مثالوں میں لفظ کرو، نکاح اور بائن سب مشترک سے مؤول بن گئے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.